اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں جاوید خان اور آج میں پشتون اور پٹھان قوم کی تاریخ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، پٹھان کو افغان اور افغان کو پٹھان بھی کہتے ہیں۔ پٹھان کو افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور وہ جنات کی زبان سے پیار کرتا تھا، تو اس نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو بولیں کہ مجھے اپنی زبان سے کھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات مان لی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو اپنی زبان سکھائیں۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے جانی جاتی تھی۔ پٹھانوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اس لیے پٹھانوں کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ انگریز تاریخ دان لکھتے ہیں کہ پٹھان ارجینیا کے ایک علاقے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پٹھان افغان کا تعلق ہم سے ہے، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو بعد میں افغان سے ارجینیا چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آگے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اسرائیلی قبائل بہت مصیبتوں اور تکلیف کے بعد افغانستان میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کے سردار بابا قیس عبدالرشید اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان یا پختون ہوں گے وہ آپ کو مسلمان ملیں گے۔ دنیا میں واحد پٹھان ایسی قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو اس کا جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے سے مسلمان ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان گئے اور سردار قیس عبدالرشید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کفار کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کو واصل جہنم کر دیا ہے، اور مکہ مکرمہ کو افغانوں نے فتح کر لیا ہے۔ تو اس لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے، بتان۔ لفظ بتان عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندر کے پانی سے بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان مشہور ہو گیا۔ تو اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی زبان میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے نام سے یاد کی جاتی ہے یا گردانی جاتی ہے، جن میں پاکستان، افغانستان اور بھارت پہلے نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض لکھاریوں کے مطابق پٹھان یونان یا آریائی نسل کے سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والے کہتے ہیں کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث سے اعلیٰ میں دے دی تھی، جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور انہوں نے اپنی باقی ماندہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود بابا قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کی 37ویں پوش سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریوں کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے، یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے اور سلمان خیل سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق بہت مشکل کام ہے۔ پٹھانوں یا افغانوں کے کئی طور طریقے عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم بہادر، مہمان نواز اور پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند وصفوں یا اوصاف کے علاوہ عربوں کے اندر کوئی اور وصف زمانہ جاہلیت نظر نہیں آتا تھا۔
تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی زیادہ تر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسل کے لحاظ سے دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور مذہبی طور پر سخت ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج بھی ایک جیسے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تب اس قوم کے لیے قابل توہین کا موجب ہوتا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جس کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و اناد پر مبنی تھا۔ اور یہ پشتونوں کے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ہیں۔ ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جاوید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔